نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ المؤمنون یہ سورۃ الانبیاء اور سورہ حج کے بعد مکۃ المکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان والوں کی ان صفات سے کیا ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی انہی صفات پر منحصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی اور کامیابی کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی کامیابی کی تعلیم و تربیت کے لیے انسانیت کے وہ اہم اصول ضابطے بیان فرمائے، نہ صرف بیان فرمائے بلکہ اس پر اپنی اس جماعت کی تربیت کی ہے کہ جو تا قیامت انسانیت کے لیے نمونے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اللہ نے اس جماعت کو بطور تعارف پیش کی ہے یہاں پر بھی، اور اسی طرح سورہ بقرہ میں اور مختلف صورتوں میں اللہ نے اس جماعت کا تعارف کروایا ہے کہ یہ ہیں وہ ایمان والے جن کے لیے اللہ نے دونوں جہانوں کی کامیابی کا فیصلہ فرمایا ہے۔ اب جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انہی صفات کو اپنے لیے حرز جان بنائے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے اسی جماعت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً یہ ایمان والی جماعت کامیاب ہو گئی۔ کون سی ایمان والی جماعت؟ افلح، فلاح عربی میں کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، کامل درجے کی کامیابی، دنیا کی بھی اور آخرت کی، صرف آخرت کی نہیں، وہ جماعت دنیا میں بھی کامیاب ہے، یعنی دنیا میں بھی باوقار باعزت، دنیا کے اندر کامیابی کے جو معیارات ہوتے ہیں وہ بھی اس کے لیے، اور آخرت میں بھی یقیناً اسی کے لیے۔ کون سی وہ ایمان والی جماعت جن کی صفات یہ ہیں؟ مطلقاً کوئی دعویٰ کرے مومن ہونے کا جیسے کہ آج کل ہم مسلمانوں کا حال ہے، لیکن وہ ان صفات سے عاری ہوں تو ان کے لیے نہیں، محض دعوے کی بنیاد پر کامیابی نہیں، بلکہ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع سے کام لیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز مطلقاً نہیں بلکہ نماز کے اندر خشوع سے کام لیتے ہیں۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں کہ انسان اپنی پوری توجہ اور ہمت نماز کی طرف قائم کرے، اور جو زبان سے ادا کرے یا جو عمل وہ سر انجام دے رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہو، اس میں غور و فکر کر رہا ہو، ہر اللہ کا ذکر، اللہ کی تلاوت، قرآن مقدس کی جو نماز میں تلاوت ہو رہی ہے اس میں غور و فکر کر رہا ہو، یہ ہے خشوع۔ اور اس کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء پر بھی ہوتا ہے۔ جب انسان ذہنی طور پر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جو پڑھ رہا ہے اس کو سمجھ رہا ہو، اس میں غور و فکر کر رہا ہو، تو اس کے ظاہری اعضاء بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو دیکھا
وہ داڑھی سے نماز میں کھیل رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، داڑھی بالوں میں ہاتھ مار رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا نا تو یہ حرکت نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے ظاہری اعضاء اس کے قلبی خشوع کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اگر ظاہر ہے کہ انسان کوئی دائیں بائیں نظریں پھیر رہا ہے، کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہے، رکوع سجدے میں بھی اٹکیلیاں لے رہا ہے، چٹخارے نکال رہا ہے، اباسیاں اسے آ رہی ہیں، آوازیں نکل رہی ہیں، تو یہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ وہ ابھی خشوع سے خالی ہے، خشوع نہیں ہے اس کے دل میں۔ اللہ کی عظمت، خشوع کا معنی اگر سمجھنا ہو تو یوں سمجھو کہ جیسے ایک انسان کسی ایسی ہیبت ناک جگہ پر، بہت ہی کوئی بلندی اور اونچائی جگہ پر کھڑا ہو، اور اس وقت اسے یہ نظر آ رہا ہو کہ اگر میں یہاں ذرہ بھی پاؤں ادھر ادھر کروں گا نا، خاتمہ میری زندگی کا۔ بڑی جلال و ہیبت والی جگہ پر جب انسان کھڑا ہو کر تو اس وقت اس کی حالت ہوتی ہے، اس حالت کو خشوع کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو تو اس کے اوپر وہ حالت و کیفیت طاری ہو کہ انسان اللہ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی ہیبت سے لرزاں و ترساں۔ اور یہی صحابہ کرام کی اس سچی پہلی مسلمان جماعت کی صفت تھی کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ان پر ایسا گریہ و زاری طاری ہوتا تھا کہ آس پاس کے لوگ ان کی اس حالت سے متاثر ہوتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے ہیں، بچے مکہ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، خواتین ان کی اس حالت سے ترس کھا کر ان کے ارد گرد جمع ہو جاتی ہیں، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر کہ یہ حالت اللہ کے حضور، اس کی عظمت اور جلال سے جو طاری ہوتی ہے ان کی، عام طور پر تو یہ بڑے سمجھدار، بڑے زیرک، اور نماز کی جب حالت ہوتی ہے تو ایسے خوف میں مبتلا کے جیسے بچہ ہوتا ہے یا بچے کی حالت بلبلانے کی ہوتی ہے، ایسی حالت ہوتی ہے۔ اس سے متاثر ہو کے کئیوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ آخر مشرکین مکہ کو فکر لاحق ہوئی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، انہوں نے مکہ میں نماز پڑھنے سے حرم میں روک دیا ابوبکر کو، یہاں آپ نماز نہیں پڑھیں گے، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار حضرت ابوبکر کو مجبور کر دیا کہ تم یہاں سے نکلو مکہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے ارادے سے حبشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک سردار ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ آپ کے مکہ کے لوگ رہنے نہیں دیتے، میں اس لیے ہجرت کر کے وطن چھوڑ کے جا رہا ہوں یہاں سے۔ ابن دغنہ بھی کافر ہے، اس نے کہا کہ آپ جیسا انسان، ایسی صفات، اعلیٰ اخلاق اور کردار کا مالک انسان، اس کو مکہ والے برداشت نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ میری ضمانت اور کفالت میں، آپ میرے ساتھ چلیں۔ مکہ والوں کو پھر بتایا کہ آج سے ابوبکر میری ضمانت میں ہے، خبردار کوئی ان کی طرف میری نظر سے بھی دیکھے، تو پھر واپس آئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نہیں بلکہ ہر ایک صحابی کی نماز میں یہی عادت ہوتی ہے، اس کو خشوع کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی کو تیر لگ جاتا ہے، نماز کی حالت میں ہی تیروں پر تیر لگ رہی ہیں، شہید ہو گئے، لیکن ان کی نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوا، اپنی نماز کو جیسے پڑھ رہے تھے ویسے ہی جاری رکھا کہ ان کی توجہ تیروں کی طرف یا تکلیف کی طرف نہیں تھی، انہوں نے اپنی پوری ہمت کو اللہ کی طرف قائم کر رکھا تھا۔ صرف الہمت الی اللہ، اپنی ہمت اور پوری توجہ کو اللہ کی طرف پھیر لینا، یہ خشوع ہے۔ تو وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ نماز میں خضوع قائم کرتے ہیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع سے کام لینے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ تو نماز کی حالت ہے۔ عام زندگی کی ان کی کیا زندگی کی حالت ہوتی ہے، روزمرہ کی بازار میں جاتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، گھر میں بیوی بچوں میں ہوتے ہیں، تو وہاں ان کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو ایسے کام سے جس کا کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو، اس میں وہ مبتلا نہیں ہوتے۔
بلکہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ وہ ایسے ذمہ دار ہیں کہ اپنے وقت کو ضائع بیکار کاموں میں، لغو میں، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، لغو کہتے ہیں اس کام کو جس کا نہ تو دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ آج جیسے ہماری سوسائٹی کا حال بنا ہوا ہے، کل بازار میں کسی مسجد کے کام کے سلسلے میں نکلا، لائٹ نہیں تھی، کئی لوگ کام نہیں کر رہے تھے، تو میں نے کئی نوجوانوں کو دیکھا موبائل پہ رکھے وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ آج کل یہ بھی بڑی عجیب صورتحال ہے۔ وقت گزاری کے لیے یا مطلب ہے کوئی اور کیا، بھائی صرف کام جو کر رہے ہیں وہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ انہی کو اگر تھوڑا سا کوئی کام یہی کہہ دیا جائے کہ یہ اینٹیں مسجد کے اوپر چھت پہ لے جانی ہے تو کوئی بھی نہیں آئے گا۔ کہیں ایک دفعہ کئی نوجوانوں کو کہا یہ کام کرنا ہے، وہ ادھر سے کدی کترا کے ادھر نکل گئے، لیکن گھنٹوں وہ کیا کرتے ہیں، موبائل میں فضول گیموں میں نہ جس کا لینا نہ دینا، اور کئی تو بے حیائی دیکھ رہے ہوتے ہیں، فضول چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ مسلمان کی شان اور صفت یہاں یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی زندگی بیکار لغو فضول کاموں میں نہیں گزرتی، وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے پاس فرصت ہی کہاں ہے۔ جو آدمی ذمہ دار ہوتا ہے، جس پر کام کا ایک بڑا بوجھ اور انبار ہوتا ہے، اس کے پاس فضول کاموں کے لیے ٹائم ہی کب ہوتا ہے؟ جی ہم نے سمجھ لیا کہ بس ہماری زندگی کا کام صرف اتنا ہے کہ کمانا ہے اور کھانا ہے اور بس مستیاں کرنی ہیں، زندگی یوں ہی گزارنی ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ مسلمان جماعت تو ذمہ دار جماعت کا نام ہے، اس کے اوپر بڑا کام کا بوجھ ہے، انسانیت کی رہنمائی اس نے کرنی ہے، اس نے تو آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس دنیا کو گزارنا ہے، اس نے آخرت کی تعمیر یہاں کرنی، وہ معمار ہے آخرت کا۔ جی تو جس نے آخرت اپنی بنانی ہے، وہاں تعمیر کرنی ہے، تو یہاں کہاں وقت اپنا ضائع کرے گا، تو ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلی ایک صفت اور بھی آ رہی ہے جس میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے جنت کا، میں اس کے لیے ضامن ہوں، اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ۔ تو زبان سے لب اور بیہودہ بات نہ نکالے، نہ ہی کسی بیہودہ کام میں اپنے آپ کو لگائے، یہ ہے مومن، اور انہی کے لیے کامیابی کا اعلان ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور تیسری صفت ذکر کی ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، وہ سوسائٹی کے پسماندہ طبقات کو ان کی ضروریات پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے مالوں میں سے ایک مخصوص حصہ مخصوص لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جن کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری کا تعلق نہیں ہوتا، نہ کوئی اور ان سے ان کا مفاد وابستہ ہوتا ہے، بلکہ مفاد کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر خرچ کرنے کو زکوٰۃ نہیں کہا جاتا۔ زکوٰۃ دینے والے وہ ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو معاشرے کے پسماندہ ہیں، ان سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کمزور طبقے ہیں معاشرے کے، تو ان کو بھی ہمارے برابر زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنا مال ان کو دیتے ہیں کہ چلو تم بڑھو آگے، ہمارے ساتھ کھڑے ہو، تم سوسائٹی کے بہترین افراد بنو، کمزوری تمہاری ہم سے دیکھی نہیں جاتی، وہ ان کو اٹھاتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ہوتی ہے ان ایمان والوں کی جن کے لیے اللہ نے کامیابی کہنا ہے۔ ہم للزکاة فاعلون، وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینے والے۔ اور زکوٰۃ کے فاعلون اس آیت کا ایک مطلب اور مفہوم اور بھی مفسرین نے بیان کی ہے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی آتے ہیں پاکیزگی کے، طہارت کے، کہ وہ اپنی پاکیزگی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، جی اپنے اخلاق کی پاکیزگی، اپنے اعمال کی پاکیزگی، اپنی سوچ کی پاکیزگی کے لیے ان کا وقت صرف ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو تربیت دینے کے لیے ایسی جماعتیں، ایسے افراد، ایسے ماحول، ایسی تعلیم گاہیں، ایسی جگہ وہاں لے جاتے ہیں جہاں سے ان کی کیا ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے۔ للزکاة فاعلون، وہ زکوٰۃ کے لیے، پاکیزگی کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، وہ اپنی ستروں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان یقیناً اللہ نے اس کے اندر کچھ طبعی تقاضے رکھے ہیں،
کھانے پینے ازدواجی خواہش پوری کرنے کے تقاضے، تو اس کو اس طرح کا بھی پابند نہیں بنایا گیا کہ بالکل ان چیزوں سے وہ الگ تھلگ ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دے، اسی طرح دیگر طبی تقاضے ترک کر دے۔ نہیں، رہبانیت اختیار کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ اللہ نے جب یہ طبی تقاضے پیدا کیے ہیں تو ان طبی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے قانون اور طریقہ کار مقرر کیا کہ اس دائرے کے اندر رہ کر تم اپنے طبی تقاضوں کو پورا کر سکتے ہو، اس سے ہٹ کر نہیں۔ اب کھانا پینا ہے جائز اور حلال طریقے سے، جی حلال چیز کو حاصل کر کے تم استعمال کرو، کھا سکتے ہو، کھاؤ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں تمہیں دی، ان میں سے کھاؤ۔ اسی طرح انسان کے اندر اللہ نے جنسی خواہش رکھی ہے، اس کی تکمیل کے لیے یا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آگے یا نسل انسانیت کو بڑھانے کے لیے اللہ نے ایک قانون اور طریقہ کار رکھا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک مرد کے لیے ایک عورت اس سے نکاح کرے، لوگوں کی موجودگی میں یہ ایک معاہدہ ہو کہ یہ عورت اس کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ مرد اس کے ساتھ خاص ہے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے بندھن میں بندھے گئے ہیں، ان کے اندر کسی اور کو دلچسپی لینے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس عورت میں نہ اس مرد میں کسی دوسرے کو دلچسپی لینے کی اجازت ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ ایک پہلے دور میں ایک اور طریقہ ہوتا تھا، جب معاشرے کے اندر ایک غلامی کا رواج تھا کہ جنگوں میں گرفتار ہونے والے مرد اور خواتین ان کو قیدی کر لیا جاتا تھا اور ان کو غلام اور باندی بنا لیا جاتا تھا، اور وہ گھروں کا ایک فرد بن جاتی تھی۔ یعنی جو جنگ میں گرفتار ہونے والی خواتین، جنگوں میں خواتین بھی شریک ہوتی تھی۔ اور یہ بات میں یاد رکھیں، اسلام نے کوئی غلامی کی بنیاد نہیں رکھی، اسلام سے پہلے غلامی چلی آ رہی تھی، اسلام نے تو رفتہ رفتہ اس کو ختم کیا اس دور میں۔ اور وہ بھی صرف جو جنگ میں پکڑے جانے والے افراد ہوتے تھے ان کو ہی قیدی بنایا جاتا تھا، غلام یا باندی بنایا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ گھروں میں عورتوں کو اٹھا کر باندی بنا لیا جائے، یا اس طرح عبادت گاہوں میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھا کر غلام بنا لیا جائے، اپنے کام کاج میں لگے ہوئے لوگوں کو نہیں، جو جنگ میں شریک ہوتے تھے صرف جنگ میں، اب ان کو قیدی بنا لیا جاتا تھا۔ تو ان کے بارے میں دنیا میں مختلف طریقے رائج تھے اس وقت بھی اور آج بھی ہیں، کہ ایک طریقہ تو یہ کہ ان کو جیلوں میں ڈالو، وہ جیلوں میں ہی سڑتے جلتے گلتے رہے اور اپنی زندگی گزار دیں۔ دوسرا طریقہ جو اس وقت رائج تھا دنیا میں بھی، اور اسلام نے بھی شروع سے اس کو ختم تو نہیں کیا، آہستہ آہستہ اس کی نفی ضرور کی ہے اور ختم بھی کی ہے، وہ یہ ہے کہ انہی افراد کو جو جنگ میں پکڑے گئے ہیں ان افراد پر ان کو تقسیم کر دیا جائے جو اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں، یعنی مجاہدین پر، جی لشکر پر تقسیم کر دیا جائے کہ ان کی کفالت کے وہ ذمہ دار ہیں، جہاں ان کے کھانے پینے کے وہ ذمہ دار ہوتے تھے، ان کی ضروریات کھانا پینا پہننا وہ انہی کے ذمہ ہوتا تھا۔ اسی طرح انسان کا جو طبعی جذبہ اللہ نے رکھا ہے نکاح کا، تو ان خواتین سے بھی اسی طرح جیسے عورت سے آزاد عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اسی طرح اس خاتون سے بھی اس صرف مرد کو مخصوص کیا جاتا تھا جو اس کا مالک ہوتا ہے، کہ وہ اس سے اپنی خواہش پوری کر لے یا اس کی خواہش کو تسکین پہنچائے، تاکہ وہ معاشرے میں خرابی اور بگاڑ پیدا نہ کرے، کیونکہ طبعی جذبہ تو ہے، ایک بھوکا آدمی ہے، اس نے اپنی بھوک تو مٹانی ہے، اب اس کو روٹی نہیں جائز طریقے سے ملے گی تو جو بھی طریقہ اس کو ملے گا اس روٹی کو پورا کھانے کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے وہ اختیار کرے گا، اس نے اس کے لیے ایک جائز طریقہ مقرر کر دیا کہ وہی مالک جس کے سپرد وہ کی گئی عورت، وہ اس سے اپنی خواہش اور وہ عورت اس سے اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ دو طریقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور وہ طریقہ بے حیائی اور بے روی ہے۔ آج معاشرے میں ایک طبقہ متع کے نام سے انہوں نے ایک نیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، یاد رکھو اسلام کے اندر اس کی قطعاً کوئی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ تمام فقہاء، صحابہ کرام اور اسی طرح احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی صراحتاً ممانعت موجود ہے۔ حضرت ابن عباس کی طرف ایک قول نقل کیا جاتا ہے، اور حضرت ابن عباس سے حالانکہ صراحتاً اس کی ممانعت اور حرمت موجود ہے، منقول ہے،
بلکہ ان سے جب پوچھا گیا تو سب ناراض ہو کر غصے میں کھڑے ہو گئے کہ یہ کس طرح کا تم سوال کر رہے ہو؟ یہ تو اسی طرح حرام ہے جس طرح مردار حرام ہے، خنزیر جیسے حرام ہے، جیسے خون حرام ہے، دم حرام ہے۔ ابن عباس میں یہ قول ہے۔ البتہ اضطراری اور مجبوری کے تحت ایک دور میں اس کی اجازت دی گئی تھی جب مجاہدین گھروں سے دور تھے، کچھ مطلب ہے یہ طبی تقاضا، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ طبی تقاضا انسان کے اندر موجود تو ہے، تو ایک دور میں اس کی کچھ اجازت رکھی گئی تھی وہ مخصوص وقت اور حالات کے لیے کہ جس علاقے میں آپ مجاہدین لڑنے گئے ہیں، گھروں سے مہینوں گزر گئے، دور ہے، اب ان کے اندر جذبہ اور خواہش ہے، تو وقتی نکاح وہ بھی در حقیقت نکاح موقت ہوتا تھا کہ اس علاقے میں آپ کسی خاتون سے نکاح کر کے اس سے آپ اپنا تعلق قائم کریں، اس کے حقوق ادا کریں، اس کا مہر مقرر ہو، تو وہ ایک وقتی طور پر ایک اس کی اجازت دی گئی تھی، بعد میں تو اس کی بھی باقاعدگی سے ممانعت کر دی گئی۔ اور جو لوگ متع کی اجازت پر فتویٰ دیتے نا، ان سے اگر کہا جائے کہ تم ذرا اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو بھی اس کے لیے پیش کرو متع کے لیے، تو ان کا حال دیکھو گے کیا ہوتا ہے، غصے سے سرخ ہو جائیں گے۔ وہ دوسروں کی تو بہو بیٹیوں کے لیے تو متع کے فتوے صادر کرتے ہیں یا مسئلے بتاتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں کے لیے اس طرح کی بات گوارا نہیں کرتے۔ تو ایسا قانون جو دوسروں کے لیے تو ہو اپنے لیے نہ ہو، اس کی گنجائش اسلام نہیں دیتا۔ اسلام دو قسم کے قوانین اور طریقے نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو، یا دوسروں کو اس کی کیسے اجازت دیتا۔ تو بہر صورت قرآن نے یہاں یہ بات کہی ہے کہ والذین الا علی ازواجہم ما ملکت والذین هم لفروجہم حافظون، وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی بالیوں کے، فإنہم غیر ملومین، بے شک ان کے حوالے سے ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك، اس کے علاوہ جس نے کوئی طریقہ راستہ اختیار کیا، تلاش کیا، فاولئک هم العادون، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور پانچویں صفت ذکر کی ہے والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، وہ کامیاب ہے ایمان والے جو اپنی امانتوں کی، اپنے معاہدات کی پاسداری اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ امانت ذمہ داری کو کہتے ہیں، چاہے وہ کوئی مالی ذمہ داری کسی کے سپرد کی جائے یا کوئی کسی طرح عہدہ، کوئی اور ڈیوٹی، کوئی اور کام کسی کے سپرد کیا جائے، تو اس کام اور ذمہ داری کو پوری دیانت سے ادا کریں۔ جی پیسے کسی کو دیے گئے، مال دیا گیا، کوئی مالی ذمہ داری دی گئی کہ بھائی تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے تو وہ حفاظت کریں، وہ امانت دار ہے۔ اسی طرح کوئی عہدہ ذمہ داری دی گئی ہے، ایک مزدور ہے، اس کے ذمہ کام لگایا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تو پوری دیانتداری سے اس کام کو کریں۔ ایک ملازم ہے، افسر ہے، ایک حکمران ہے، اس کے ذمہ کام لگایا گیا کہ تم نے سوسائٹی کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہے، تو اب وہ اس کا امین ہے، اس کو ذمہ داری سے ادا کرنا ہے، اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ ایمان والوں کی پہچان ہے اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح تم نے کوئی کسی سے معاہدہ کیا ہے، کوئی بات کی ہے، اب اس معاہدے کی پاسداری ہونی چاہیے، اس کو پورا کریں، اس کی خلاف ورزی نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میری بات کوئی حدیث تھوڑی ہوگی، نہیں، تمہاری بات قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو تم نے کہہ دیا ہے اس کا پورا کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو، قرآن کا حکم۔ والذین لأماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ اپنی امانتوں کی، اپنے معاہدات کی رعایت اور حفاظت کرنے والے ہیں، یہ ہے ایمان والے جن کے لیے کامیابی کا اللہ نے اعلان فرمایا۔ اور آخر میں پھر پہلے تو نماز میں خشوع کا ذکر کیا، اب آخر میں پھر اللہ نے نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ وہ ایمان والے اپنی نمازوں کی، پانچوں نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کسی نماز کو بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ یہ لوگ ہیں اولئک هم الوارثون، یہ وراثت کے مستحق ہیں۔ کون سی وراثت؟ الذین یرثون الفردوس، وہ وراثت جو فردوس کی وراثت ہے، جنت الفردوس کے یہ مالک ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہیں کامیاب لوگ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کے مالک ہوں گے۔ اللہ ان صفات کو ہمیں اپنانے اور اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ ایسے نہیں ہے کہ بس پڑھ کے گزر جانا چاہیے، بلکہ ان صفات میں غور کرنا چاہیے کہ کون سی صفت ہے جس سے میں معروف ہوں۔ اللہ نے جس جماعت کی صفات یہ ذکر کی ہے وہ سچی مسلمان جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت اور درجات سے پیدا ہوئی۔ یہ ہے وہ پاکیزہ جماعت جس نے دنیا میں کردار ادا کیا، کامیاب ہوئی اور آخرت میں بھی ہوئی کامیاب ہے۔ اور آج ہم بھی اسی جماعت سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں، اور اس لیے ہمارے لیے بھی لازم اور ضروری ہے کہ اپنے اندر ان صفات کو پیدا کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔